یہ جب تک سب لوگ جوائن کرتے ہیں، میں صرف اسی لیے اسپیکر ہونے سے پہلے اتنے عظیم انسان ہیں کہ ان کی سوسائٹی ڈیلی بیسس پر ڈیلی کہہ لیں کہ تقریباً جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو کوشش کرتی ہے کہ سر احسان کرتا ہوں. اس کے بعد یہ بہت اچھے اسپیکر ہیں اور آپ سب کو مزہ آئے گا ان کو سننے کا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا مجھ سے بات کرو، تو ان کی باتیں سن کر آپ سب کو دلی سکون ہوگا. اور میرا تعلق آپ سب سے کافی دیر سے آپ سب مجھے جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احسان بھائی کو آپ سن کر آپ سب ان سے انسپائر بھی ہوں گے. یہ بہت اچھے اسپیکر ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ سوسائٹی یہ میں جو کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کے گھر والے بھی خیر وافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک کی ذات سے یہ دعا ہے کہ آپ سب کے ہاں ہمیشہ خیر وافیت رہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں، کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے پیچھے ہمیشہ کی طرح اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہو، اور اس میں ہمیشہ کی طرح آپ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہو. کیونکہ ہم انسان جو ہیں نا، ہم انسان خوشی میں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ہم ایسے ہیں کہ اسپیشلی ہم جو مسلمان ہیں، میں سب کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا، میں ایک جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم خوشی میں بھی اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں اور غمی میں بھی ہم اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں خوشی میں بھی اللہ کی ذات کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور غمی میں، دکھ میں، پریشانی میں بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو اس کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، میں ماریا نوشین کا، انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی کور ٹیم کا، کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور ایک بہت ہی اہم سیریز آف سیشن ڈسکس کرنے کے لیے آپ نے مجھے اس کے لیے چنا. اب یہ جو میں نے لفظ سیریز آف سیشن بولا ہے، اس پہ یقیناً آپ سب کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی کویسچن لازمی آیا ہوگا. اس سے پہلے کہ میں اب مزید آگے بولوں، کائنڈلی مجھے کنفرم کر دیں کہ اگر کسی کو میری آواز نہیں آ رہی یا کسی کو میری سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کائنڈلی مجھے کنفرم کر دیں. لائک اگر ان اے وے اگر آواز میں ڈسٹورشن ہے تو ابھی سے بتا دیں تاکہ میں اسے ٹھیک کر سکوں. تھینک یو. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر کامران صاحب کا، کہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہی میرے بارے میں بول دیا اور کچھ زیادہ ہی بات کر دی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ انسان کو اللہ پاک کی ذات اتنا ایک نواز دیتی ہے کہ اسے خود یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا وہ واقعی اس قابل ہے یا نہیں ہے. تو میں بھی ان کچھ انسانوں میں سے ایک ہوں کہ مجھے اکثر یقین نہیں آتا کہ میں واقعی اس قابل تھا یا واقعی میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں. میری آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ جی ایک بار سر، مجھے کنفرم کر دیں پلیز. جی سر، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. اوکے، تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ. تو بات میں کر رہا تھا کہ سیریز آف سیشن، کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ورڈ جو میں نے سیریز آف سیشن بولا ہے اس حوالے سے لازمی ایک سوال ہوگا. اور اس سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھے یہاں پہ بلایا. اب موونگ ٹورڈز مائی اون انٹروڈکشن، تو پاسبل ہے کہ آپ میں سے کچھ مجھے پہلے سے جانتے ہوں اور کچھ نے میرا نام، میری تصویر، یا میں جو بھی ہوں یا جو بھی نہیں ہوں وہ سب پوسٹر میں دیکھ لیا ہوگا. بٹ فار دا سیک آف فارمیلٹی
Dear respected participants, this is Muhammad Ehsanul Haq Khan, and I'm the co-founder of Society of Blood Warriors Pakistan, and I'm also student of Masters in Information Technology, and I'm doing my Masters from Qaid-e-Azam International University, Islamabad. And سب سے زیادہ الحمدللہ I am a social worker. سو یہ میرا ایک مختصر سا تعارف ہے، کیونکہ انسان کا تعارف جو ہوتا ہے وہ اس کی باتوں سے اور اس کے تجربات سے پتہ چل جاتا ہے. تو امید ہے کہ میں آج اس سیشن کے تھرو خود کو جو ہے ایک اچھے وے میں آپ سب کے ساتھ متعارف کروا سکوں. Now moving towards our today's topic. تو اس ٹاپک سے پہلے جو میں نے بات کی تھی کہ سیریز آف سیشن، اور وہ کیا ہے، وہ ٹرم کیا ہے، وہ ٹرم ہے مجھ سے کہو. مجھ سے کہو. مجھے کافی دوستوں نے اس حوالے سے سوال کیا کہ یہ جو مجھ سے کہو ٹرم ہے جو مینشن کی ہوئی ہے، اس کا اصل میں کیا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو انہیں میں نے بروقت ضرورت لازمی اس چیز کے حوالے سے کلیئر کیا تھا. آپ سب کو بھی کلیئر کرتا جاتا ہوں میم ماریا نوشین کی اجازت سے. جب ہماری سیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، فرسٹ ٹائم ایور جب ہمارا اس حوالے سے بات ہوا، تو اس وقت مجھے انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے بارے میں بتایا گیا، اور جو اس کے جو کور ٹرمز تھے جن کے اوپر سیریز آف سیشن ہمارے دوسرے رسپیکٹڈ اسپیکرز جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں، کامران صاحب جن میں سے ایک ہیں. تو میرے ساتھ ایک ٹرم اس وقت متعارف کروائی گئی، مجھ سے کہو، اور میم نے مجھے کہا کہ سر کائنڈلی اگر آپ اس پہ جو سیشن کریں تو بہتر ہوگا. تو مجھ سے کہو ایکچولی اس کی سٹوری بھی جو ہے وہ میم نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، بٹ بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہ مجھ سے کہو ایک ایسی ٹرم ہے جس میں زندگی کا ہر ایک مسئلہ، ہر ایک سوال، ہر ایک کنفیوژن آ جاتی ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ پر حاوی رہتے ہیں اور جس کا اس سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں کس سے کہوں. تو اس کے جواب میں ہم اسے کہتے ہیں، یا میں کہتا ہوں کہ سر مجھ سے کہو. ٹھیک ہے، مجھ سے کہو. اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے جو باقی سیشنز ہو رہے ہیں اس میں ڈفرینٹ جو اسپیکرز ہیں، رسپیکٹڈ اسپیکرز ہیں، وہ ڈفرینٹ ٹاپکس کو، ڈفرینٹ سچویشنز کو، ڈفرینٹ مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ جو اسپیسیفکلی ٹاپک شیئر کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ ہم نے ایک سیریز چلانی ہے، اور جسے ہم نے جو کرنٹ ایشو ہے، جو میجر ایشو ہے یوتھ کا، اٹس اوکے. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ جو آج کل جو کرنٹ سچویشن میں جو یوتھ کا میجر ایشو ہے، ان ایشوز میں سے 2 سے 3 ایشوز بڑے ہوتے ہیں بھائی کہ ہمیں اچھی جاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ایشو ہوتا ہے کہ انٹرپرینورشپ کیا چیز ہے. مطلب یہ کہ ہماری لائف میں میجر چیلنج ہوتا ہے جن کے اوپر ہماری لیونگ بیس کر رہی ہوتی ہے، وہ یا تو جاب ہوتی ہے یا ہمارا بزنس ہوتا ہے، جسے ہم آج کل انٹرپرینورشپ کا نام دے دیتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ میجر چیلنج ہے، ٹھیک ہے، ایک میجر چیز ہے جسے سالو کرنے کے لیے اور جسے فیس کرنے کے لیے ہمیں بیسکلی مینٹلی، فزیکلی اور اسپریچولی اس کے لیے ریڈی ہونا پڑتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں ڈائریکٹ اس میجر چیلنج کو ٹچ کرتا، آئی تھاٹ کہ اس کے لیے جو بیسک پریپریشن ہے، جو بیسک مینٹلٹی ہے، پہلے وہ بنے گی تو پھر ہی ہم اس کے آگے جائیں گے، پھر ہی ہم اس میجر چیلنج کو ٹچ کریں گے. تو اس بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے، جو بیسک نیڈ ہے وہ کیا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے آج کا یہ سیشن رکھا گیا تھا، اور اس سیشن کو نام دیا گیا تھا کہ گیٹ آؤٹ. اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ گیٹ آؤٹ فرام دس سیشن، آئی ایم سیئنگ دیٹ ریسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون.
गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ये हमारा एक बेसिक नीड है, हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो मेजर चैलेंज को टच करने के लिए, उस मेजर बला को टच करने के लिए जिसे हम जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप कह देते हैं। ठीक है, अब कंफर्ट जोन क्या है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन क्या चीज़ है, और बाकी सारे ये मामलात हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्हाट आर दीज। ठीक है, इन सब पे जाने से पहले मैं आपसे 2 से 3 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है अपने काम निकलवाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपसे 2 से 3 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली रिक्वेस्ट ये है कि मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि इंसान जो है ना, इंसान, वो, मैं जो बात मानता हूँ, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है आप में से किसी को उससे इख्तलाफ हो, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कि इंसान कभी भी नहीं बोलता। इंसान जो बात कर रहा होता है वो असल में अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस और जो हालात व वाक़यात उसने अपनी लाइफ में फेस किए होते हैं वो बयान कर रहा होता है। ठीक है, एज यू नो, या शायद आप ना जानते हो कि मैं कोई मुफक्किर नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। ठीक है, इवन ना ही मुझे बुक रीडिंग का शौक है, ना ही मैं न्यूज़ सुनता हूँ, ना ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। सो आई एम हियर टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस, टू शेयर माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप में से किसी को मेरे एक्सपीरियंस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरी बातों से सहमति हो तो वेल एंड गुड, दिस विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। अगर किसी को उससे इख्तलाफ होता है तो सर या मैम, मैं पहले ही माजरत चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक पॉजिटिव वे में डिस्कशन करने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो दूसरी आपसे रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि सॉरी, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, थैंक यू। अच्छा, जो दूसरी आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि काइंडली क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, पर ऐसे क्वेश्चन जो सियासी इख्तलाफात में आ जाएं या जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करें, काइंडली उनसे गुरेज कीजिएगा। तीसरी रिक्वेस्ट जो थी वो ये थी कि क्वेश्चन कीजिएगा। अब क्वेश्चन करने का रिक्वेस्ट क्यों है, आप सब लोग ये बात सुनकर हैरान होंगे कि आपका सवाल करना भी एक सदका जारी है। बहुत बड़ी बात कर दी है मैंने कि आपका सवाल करना भी एक सदका जारिया है। क्यों? जब आप सवाल करते हैं ना, आपको सवाल का जवाब मिल जाता है, बट उस सवाल के जवाब में जो नॉलेज आपको मिलता है, आपके साथ साथ जो साथ बैठे, जो साथ सुन रहे होते हैं, उन्हें भी मिल जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम टिल द एंड ऑफ लाइफ, जब तक वो नॉलेज उस पर्सन के माइंड में रहता है, जब तक वो नॉलेज का उस पर्सन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा होता है आपकी तरफ से, ताहयात वो सदका जारिया हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लाख कोशिशें कर लें, आप लाख डिग्रीज ले लें, आप लाख क्लासेस ले लें, आप लाख सेशंस ले लें, जो नॉलेज आपको क्वेश्चन से मिलता है वो आपको कहीं से नहीं मिलता। क्योंकि एक नॉलेज होता है जो ज़बरदस्ती आपके माइंड में डाला जाता है। ठीक है, और एक नॉलेज होता है जो आप खुद सीख करना चाहते हैं, जो आप खुद हासिल करना चाहते हैं, और वो नॉलेज क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है। क्यों? जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, जब आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, आपके दिलो दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। ठीक है, आपके दिलो दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैं ये जो चीज़ है मुझे इसके बारे में जानना है, आप पूछते हैं। वो जब आप पूछते हैं, वो जो नॉलेज आपके माइंड में बैठता है, दैट इज द एक्चुअल नॉलेज यू आर गेटिंग फ्रॉम योर लाइफ। ओके, सो क्वेश्चंस लाजमी कीजिएगा। और चौथी रिक्वेस्ट ये है कि आप में से जो बंदा भी मेरी गुफ्तगू से बोर होने लग जाए, वो काइंडली उसी वक्त इस सेशन को लीव कर दे। ठीक है, अब ये मैं मतलब वो धमकी नहीं दे रहा, ये मैं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्यों? कम्युनिकेशन का एक रूल है, मेजर रूल ऑफ कम्युनिकेशन, के जब आपकी जब ऑडियंस को बोर नहीं करना भाई, ऑडियंस जब बोर हो जाए तो फिर काम खराब हो जाता है। तो इसलिए अब जब मेरे, अब आजकल आप में से काफ़ी जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, तो आप क्या करते हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लास ऑन कीजिए
اور اپنا مائک آف کیا, کیمرہ آف کیا, موبائل رکھ دیا, بس ٹھیک ہے لگے رہو, ٹھیک ہے ٹیچر حضرات پڑھاتے ہیں, کلاس بند ہو جاتی ہے. بٹ یہاں پہ سیشن کا یہ سین ہے کہ آپ جب بور ہونے لگ جائے نا, آپ نے سیشن لیو کر دینا. کیوں؟ آپ جب بور ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے کچھ نہیں پلے پڑے گا, آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر دیں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہاں پہ کوئی اپنا ٹائم ویسٹ کرے. ناؤ moving towards our today's topic, and the topic is this: get out of your comfort zone. So آپ میں سے اگر کوئی مینٹلی اس ڈسکشن کے لیے ریڈی نہیں ہے تو وہ کائنڈلی بتا دیں. امید ہے کہ سب ریڈی ہوں گے کیونکہ میں آلریڈی بہت زیادہ ٹائم لے چکا ہوں بغیر جو ہے اس کے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں میں. اب وہ سٹارٹ میں نے ایسا کرنا ہے کہ جو یہاں پہ ہماری ہوسٹ ہیں میم مناہل فیض یا فیاض, سوری آپ کا جو نام ہے, میں ایک اجازت چاہوں گا کہ میں پارٹیسپینٹ سے, مطلب کوئی اگر میرا کویشچن ہوگا تو میں 2 یا 3 پارٹیسپینٹ سے رینڈملی کال کر کے, ان کا نیم کال کر کے ان سے اس کویشچن کا آنسر جو ہے وہ سننا چاہوں گا. اور اگر آپ میں سے کوئی پارٹیسپینٹ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہتا تو نو ایشو, میں آئی ول موو ٹو دا نیکسٹ. ٹھیک ہے, سو میم کیا میں اس سے پروسیڈ کر سکتا ہوں؟ جی جی سر, آپ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو میم. اوکے, سو فرام دا پارٹیسپینٹس رینڈملی کال کرتا ہوں. یہاں پہ یہ اقرا اقبال ہیں. اقرا اقبال, کین یو پلیز ٹرن آن یور مائک؟ اوکے اقرا, اکارڈنگ ٹو یور پوائنٹ آف ویو وٹ از کمفرٹ زون؟ پلیز الیبوریٹ, کچھ بھی بتا دیں, مطلب جو آپ جانتی ہیں کمفرٹ زون کے بارے میں. سر میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتی, مگر جہاں تک میرے مائنڈ میں تھوڑا سا مطلب یہ لو سن کے جو بن رہا ہے مائنڈ میں اسکیچ, وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایسا ٹائم جب ہمیں کوشش کرنی چاہیے یا پھر جدوجہد کرنی چاہیے یا کسی چیز کو اچیو کرنے کی اسٹرگل کرنی چاہیے, تب ہم لوگ تھوڑے ریلیکس ہو جائیں یا پھر ڈھیلے پڑ جائیں یا وہ کام آگے پہ چھوڑ دیں کہ چلو آگے کر لیں گے. آئی تھنک سو یہی ہوگا. اوکے, تھینک یو اقرا. اچھا, یہاں پہ ذیشان اوان صاحب ہیں. سر آپ کائنڈلی بتائیں گے کمفرٹ زون آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوتا ہے؟ جی ذیشان اوان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی؟ اچھا چلیں, لگتا ہے میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے, کوئی اور ایشو کا. سو یہاں پہ ہماری جو ریسپیکٹڈ پارٹیسپینٹ ہیں اقرا اقبال, انہوں نے کمفرٹ زون کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا. تو میں ساتھ ساتھ کوشچنس اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو ہی آپ سب پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ آڈینس کی بھی سننی چاہیے. آڈینس جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو کمفرٹ زون. اب کمفرٹ زون کیا ہے, میں اس چیز کو الیبوریٹ کرنے جا رہا ہوں. میرا نا ایک فیوریٹ کوٹ ہے, اور وہ کوٹیشن جو ہے نا وہ میری اپنی ڈیرائیو کی ہوئی ہے. اگر یہاں پہ کچھ ہیں جو شاید جنہوں نے مجھے میرے سے پہلے وہ سنی ہوگی تو یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے صرف ایک ہی آتی ہے. اصل میں دیٹ از دا بیسک کوٹیشن آف آور لائف. ٹھیک ہے, دیٹس دا بیسک پرپز. میں میٹرک میں تھا اس وقت, میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ زندگی تجھ پہ غور کیا میں نے, تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو اس وقت نا میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے یہ شعر بہت زیادہ اٹریکٹیو لگا, کیونکہ ان 2 لائنز میں بہت کچھ جو ہے نا وہ چھپا ہوا تھا, بہت کچھ. وہ کہتے ہیں نا شاعری دریا کو کوزے میں بند کرنے کا نام ہے, تو یہ واقعی اس کی ایک ایگزامپل تھی میرے پاس. اب اس شعر سے نا میں نے اپنی ایک کوٹیشن جو ہے وہ ڈیرائیو کی تھی, اور وہ کوٹیشن یہ کہ بھائی لائف از دا نیم آف کلرفل امیجنیشنز. زندگی جو ہے نا, زندگی وہ رنگین خیالات کا نام ہے, رنگین تخیلات کا نام ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے بھائی لائف خیالات کیسے, لائف تخیلات کیسے؟
تو اگر دینی پوائنٹ آف ویو سے میں اسے ثابت کرنے کی کوشش کروں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ دنیا فانی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا، جب ہم اس دنیا میں آ کر آنکھ کھولتے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ ہم اپنی زندگی، ہم ایک سب سے بڑے خواب میں آ چکے ہیں. یہ خواب چل رہا ہے، یہ ایسا خواب ہے کہ اس پہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارا اپنا اختیار بھی ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارے اپنوں کا اختیار بھی ہے، اور سب سے زیادہ اس پاک ذات کا اختیار ہے جس نے ہمیں اس خواب میں بھیجا ہے، اس زندگی میں، اس دنیا میں بھیجا ہے. آنکھ ہماری کھلتی ہے قبر میں جا کے، اور اس کے بعد ہماری جو ہے نا حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے، جس میں ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوتا. دو چیزیں ہوتی ہیں، جزا و سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بس بات ختم. پر یہ جو لائف ہے، یہ جو رنگین خیالات ہیں، یہ جو تخیلات ہیں، یہ اصل چیز ہے ابھی جینے کے لیے. ٹھیک ہے، اپنے پریزنٹ میں جینے کے لیے یہ اصل چیز ہے کہ ہم نے اسے بنانا ہے. جو ہمیں جہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے، ہمیں جو بھیجنے کا مقصد ہے، ہمیں اسے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اس لیے تو ہمیں بھیجا گیا. کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ پاک کی ذات ایسی ہے کہ اس کے کاموں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو بلا وجہ ہوتا ہے. ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ارشاد ہے کہ عقل والوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، بے شک عقل والوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں، تو عقل والوں کو وہ نشانیاں مل جاتی ہیں. اب میں نے بتایا کہ لائف از دا نیم آف کلرفل امیجنیشنز. ٹھیک ہے، زندگی رنگین تخیلات کا، خیالات کا نام ہے. اب وہ رنگین خیالات کے کلر سنیں ذرا. اب اس میں سے آدھے جو خیالات ہیں، یا کچھ خیالات ہیں، یا جو زیادہ خیالات ہیں، ہر پرسن کی لائف کے مطابق بتا رہا ہوں، ان کا کلر رینبو جیسا ہے، کلرفل. ٹھیک ہے، رینبو آپ سب جانتے ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے، اس کے بعد جب بارش میں بھی اکثر ہو جاتا ہے، یا بارش کے بعد جب دھوپ کی کرنیں پڑتی ہیں اور ہوا کی نمی سے جب گزرتی ہیں، تو کچھ رنگ جو ہے وہ آسمان پر بکھر جاتے ہیں. ایک ہاف سا رنگ بن جاتا ہے جس میں 7 کلر ہوتے ہیں. اس سے ہم انگلش میں رینبو کہہ دیتے ہیں، اردو میں ہم اسے دھنک کہہ دیتے ہیں، ہندی میں ہم اسے اندر دھنش کہہ دیتے ہیں. اب جو کچھ خیالات ہیں وہ رینبو جیسے رنگین ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ہماری زندگی کی خوشیاں، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، انجوائے کے مومنٹس، اپنوں کے ساتھ گزارے ہوئے اچھے پل، دوستوں کے ساتھ گزاری ہوئی اچھی یادیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا لائف کے، یہ جو سارے پارٹس ہیں، یہ اصل میں وہ رینبو جیسے رنگین خیالات ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف جو دوسرے خیالات ہیں بھائی، وہ کالے سیاہ اور سرخ رنگ کے خیالات ہیں، سائن آف سارو، جو ہماری زندگی کے دکھ، درد، تکلیفیں، ٹھیک ہے، ہماری بری یادیں، ہماری پاسٹ میں کی ہوئی غلطیاں، ہماری ناکامیاں، ہمیں پڑی ہوئی جو ہے ایسی چیزیں جو ہمیں ہر رفتہ رفتہ توڑتی رہتی ہیں، ہمیں اندر سے توڑتی رہتی ہیں. یہ جو چیز फाइनली अपना माइक म्यूट कर दीजिए. जी सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. आप स्टार्ट कर लें प्लीज. اوکے، تھینک یو میم. اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ زندگی کے وہ دکھ، درد، تکلیفیں، یا وہ چیزیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں وہ جو خیالات ہوتے ہیں نا، وہ کالے سیاہ سرخ رنگ کے خیالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اچھا، میں اس سے پہلے کہ اپنی بات کنٹینیو کروں، ایک میں بات بولنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کالے سرخ اور خیالات،
تو ابھی یہ جو جس بھی شخص نے پتہ نہیں ابھی یہ کون تھے، ٹھیک ہے، جو میٹنگ میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، سو کائنڈلی اسے اپنے مائنڈ سے نکال دیں، ٹھیک ہے، اور بس یہی سوچیں کہ کچھ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اذیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور جو خود ایسے ہوتے ہیں جن کی لائف میں خود ایسے اقدامات ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں نا اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس کے ہاں جو ہے وہ ناانصافی نہیں ہے. سو بھول جائیں، اپنی میموری سے ڈیلیٹ کر دیں. ہم اپنے سیشن کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ جب تک ہم انجوائے نہیں کریں گے تب تک ہمیں کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ کچھ خیالات کیسے ہیں، رینبو کی طرح کلرفل ہیں، اور کچھ خیالات کالے سرخ جو رنگ کے ہیں اس طرح ہیں، ٹھیک ہے. اب جب ہم پوری لائف گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے جی، ہمارے وہ رنگین خیالات ویسے ہی گزرتے رہتے ہیں اور ہمارے وہ کالے سرخ خیالات ویسے ہی گزرتے رہتے ہیں، تو بھائی آپ سب کو مبارک ہو کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں جا رہے ہیں. سو دیٹ از دا ایکچوئل ریزن آف کمفرٹ زون، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں ہمارا کمفرٹ زون ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے ویسا ہونے دو، ہم کچھ نہیں کرے بھائی، یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے. پھر جب ہم اپنے ان کالے سرخ خیالات کو اپنی محنت، مشقت اور لگن سے ان دوسرے رینبو جیسے رنگین خیالات میں کنورٹ کرتے ہیں، وہ جو محنت، مشقت، لگن جو ہماری لگ رہی ہے، ان ایکچوئل وے ہم وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ رہے ہیں اور ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. سو امید ہے کہ اب تک سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کمفرٹ زون کیا ہے اور کمفرٹ زون سے باہر آنا کیا ہے. اب یہاں تک کسی کی کوئی کنفیوژن ہے، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی وہ شیئر کریں. کوئی بھی کنفیوژن، کوئی بھی کوشچن ہو تو اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. یہاں تک آپ میں سے کوئی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ایکسپلین کیا. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے یا تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بولتے ہیں، ورنہ وہ چیٹ باکس میں ٹائپ کرتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. عبدالرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی کنفیوژن ہے. فہیم دتوری صاحب کہہ رہے ہیں جی سر جی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی تو کوئی بات نہیں، آ جائے گی سمجھ آپ کو انشاءاللہ. ابھی اس چیز کو مزید جو ہے وہ میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں ایگزامپل کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کہا تھا کہ کمفرٹ زون سب کچھ ویسے ہی چلتا رہنے دو، ٹھیک ہے، کوئی کوشش، کوئی محنت، کچھ بھی نہ کرو، اور بس وہ ہمارا کمفرٹ زون ہے. اور جب ہم جو ہے اپنے محنت مشقت سے ان کالے سرخ خیالات کو نیمو جیسے خیالات تبدیل کر دیتے ہیں تو ہم کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں اور ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں. لیٹس سپوز میں ہوں، مجھے اچانک جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ کی ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے. اب مجھے جب وہ اماؤنٹ کی ضرورت پڑی تو میرے پاس وقتی وہ اماؤنٹ نہیں تھی. میں نے اپنے کسی دوست سے یا عزیز سے یا کسی پرسن سے جو ہے اماؤنٹ لی، لون لیا، اور اپنی وقتی ضرورت میں نے پوری کر لی، ٹھیک ہے. اب مجھے اس لون کے لیے جو واپسی کی تاریخ تھی وہ ملی ہے 3 ماہ کی، ٹھیک. اب ایک تو آلریڈی میرے اوپر ایک برڈن ہے، ایک تو آلریڈی میرے اوپر ایک لون ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لون کیا ہے میرے لیے ایک پریشانی ہے. وہ میرے لیے وہ کالے سرخ خیالات ہیں بھائی کہ جو میری لائف میں آلریڈی اتنے زیادہ تھے، ایک اور آ گیا، ٹھیک ہے. اب میرے پاس 3 ماہ کا ٹائم ہے اور اس 3 ماہ میں میں نے وہ لون جو ہے واپس کرنا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے
ان خیالات کو بھی ایسے ہی جانے دیتا ہوں، اپنے دوسرے خیالات کو بھی ایسے ہی جانے دیتا ہوں. میں 3 ماہ آرام سکون سے بیٹھا رہتا ہوں، کوئی کام نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی کوشش نہیں کرتا. جب آئے گی نا تاریخ واپسی کی، اس بندے نے آگے میرا گلا پکڑ لینا. اب اس وقت کیا ہوگا، مزید سرخ اور کالے خیالات جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ لڑائی جھگڑا ہوگا، گالی گلوچ ہوگی، ٹھیک ہے، بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے، فضول کے جو ہے وہ معاملات بن جائیں گے، فضول کی جو چیزیں کریٹ ہوں گی، تو وہ کیا ہوگا، میرے لیے مزید پریشانیاں بنیں گی. بٹ میں نے کیا کیا، یہ تو ایک طریقہ تھا، ٹھیک ہے نا. اب